والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و مکرم سامعین، آج 10 محرم الحرام بابرکت، مقدس اور کئی حوالہ سے عظیم دن ہے، اور اسے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اور اس وقت یہ محفل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی یاد میں منائی جا رہی ہے کہ وہ گھرانہ کہ کائنات کے اندر ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے، وہ عزت اور وقار جنہیں اللہ نے دی کہ ایسا مقام، عزت، وقار کائنات میں کسی کو عطا نہ ہوا۔ اور اسی گھرانے کی جو داستان ہے، جو ان پر ظلم و ستم کیے گئے، 10 محرم الحرام کو دین اسلام کی سربلندی کے معاملے میں اسی کی یاد مناتے ہوئے آج ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے جتنا کوئی قریب ہوتا ہے، اللہ پاک انہیں اتنا آزماتا ہے۔ اچھا، آزمائش کا مطلب تو ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کون کس قدر ایمان میں پختہ ہے، کتنا ایمان پکا ہے۔ آزمائش کا تو یہ معاملہ ہے، یہ مقصد ہے آزمائش کا۔ تو کیا رب تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ کون میرا بندہ کس قدر ایمان کی پختگی رکھتا ہے؟ اگر اسے علم ہے تو پھر وہ آزماتا کیوں ہے؟ آزمائش کا تو یہی مطلب ہوتا ہے۔ دراصل پروردگار کی آزمائش سے مراد یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہیں کہ کون میرا بندہ کس قدر ایمان کی پختگی رکھتا ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں اور فرشتوں کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے بندوں، دیکھو میرے اس طرح کے بندے بھی ہوتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر جو آزمائش تھی، یہ آپ کا ایمان جانچنا مقصد نہ تھا۔ مقصد دراصل یہ تھا کہ امت کے سامنے، بقیہ لوگوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے پروردگار واضح کرے، اے میرے بندوں، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرا امام، میرا حسین، میرا یہ بندہ حسین کتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، کس قدر مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میرے دین اسلام کے لیے مکمل کنبہ قربان کرنے کے بعد اپنی گردن کٹا کر مجھے راضی کر رہا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی۔ تو پروردگار اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اپنے بندوں کے ایمان کا لوگوں کے اور فرشتوں کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ مفہوم قرآن اس طرح ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، کس طرح ان کی زندگی ہے۔ کیونکہ ہم تو زندگی اور موت کی جو وضاحت کرتے ہیں یا ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ یہ کہ جس کا جسم زندہ ہے، چل رہا ہے، کھا پی رہا ہے، دنیا میں ہے، سانس چل رہی ہے، وہ زندہ ہے۔ جس کا جسم ظاہراً ٹھنڈا ہو گیا اور وہ دنیا سے ظاہراً چلا گیا، وہ مردہ سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ اس زندگی سے کئی گنا بہتر زندگی عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور فرمایا کہ ہم ضرور آزماتے ہیں تمہیں کچھ خوف سے، کچھ مال کی کمی سے، بھوک سے، اور جان کے ذریعے پھلات کی کمی سے،
یعنی مختلف چیزوں کے مختلف معاملات کے ذریعے ہم اپنے خاص بندوں کو آزماتے ہیں، اور جو صبر کرتا ہے فرمایا وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دو۔ اور پیچھے فرمایا کہ صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور صبر یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ محض انسان واویلا کرنے سے بچ جائے، خاموش ہو جائے، بس آنسوں بہا کے نہیں، بلکہ صبر سے فرمایا صبر اس طرح کرو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مفہوم قرآن یہ کہ جب بھی ایمان والو تمہیں کوئی مشکل پڑے، کوئی پریشانی آئے، کوئی درد غم آئے، کوئی ظاہری آزمائش آئے، تو تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے، اب انسانی تاریخ شروع سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مختلف معاملات میں آزماتا رہا، کسی کو بھوک دے کر، کسی کی اولاد لے کر، کسی کو یعنی پردیسی کا عالم دے کر، کسی کو کیا مختلف انداز میں بیماریوں کے ذریعے فلاں فلاں مختلف طریقوں سے پروردگار اپنے خاص بندوں کو آزماتا رہا، ایک ایک چیز دے کر۔ کوئی کسی کو بھوک دے کر آزمایا، کسی کو پیاس دے کر آزمایا، کسی کو پردیسی کا عالم، کسی کو گرمی اور سردی کی شدت، کسی کو جسم کی مرض تھی، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ مختلف معاملات میں اپنے مختلف بندوں کو آزماتا رہا۔ لیکن وقت آیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن بیک وقت پروردگار نے ساری آزمائشیں امام علی مقام کو عطا کر دی، ہر ایک آزمائش امام علی مقام پر ڈال دی۔ پیچھے انبیاء تک بھی گزرے، ان میں ایک ایک آزمائش دی، کسی کو بھوک، کسی کو پیاس، کسی پر پردیسی کا عالم، کسی کوئی ظاہری جسم کی مرض میں مبتلا، کوئی دشمنوں کی پریشانی، کوئی کسی کی مال کی کمی، مختلف آزمائشیں تھیں۔ کائنات کے اندر واحد امام علی مقام امام حسین کی ذات مبارکہ ہیں کہ جنہیں یہ ساری ٹوٹلی آزمائشیں جمع کر کے امام علی مقام پر ڈال دی۔ بیک وقت بھوک کی شدت بھی تھی، بیک وقت پیاس کا عالم بھی تھا، بیک وقت پردیسی کا عالم بھی تھا، بیک وقت ارد گرد دشمن بھی تھے، اسی طرح تیر و تلوار کے زخم بھی تھے، اولاد بھی چھین لی گئی، سامنے 70 تن قربان تڑپتے ہوئے لاشیں بھی تھے۔ امام علی مقام پر اس قدر آزمائشیں اور آزمائش پر ایسے اترے، فرمائے اے ایمان والو، اگر تم آزمائش پر پورا اترنا چاہتے ہو تو تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو امام علی مقام پر بیک وقت ساری آزمائشیں ڈالی گئی، اس کے باوجود بھی امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے نہ واویلا کیا، نہ بے صبری کی، بلکہ صبر بھی کیا، اور ساتھ میدان کربلا میں مشکل گھڑی میں ان حالات میں امام علی مقام نے نماز بھی ادا فرمائی تھی، نماز بھی قضا نہ کی تھی۔ تو واضح کیا، یعنی یہ آیتیں جو آ رہی ہیں ان کا مکمل مصداق امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ جس طرح پروردگار نے فرمایا عین اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کر کے دکھایا۔ یہ معاملہ کوئی اچانک وقوع پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ شروع سے آ رہا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عجیب طرح کا خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے اور بڑی اداس ہوں میں، وہ کس طرح آپ کو خواب بیان کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب بیان کرو تو صحیح، وہ کون سا خواب ہے، کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ وہ بیان نہیں ہو پائے گا، بڑا عجیب طرح کے، بڑی عجیب دقت سی محسوس ہو رہی ہے، کیسے خواب بیان کروں؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی بیان کرو تو صحیح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اس طرح ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا الگ ہو کر میری گود میں آ کے گرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تو مبارک ہو، یہ تو اچھا خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں آ کے پرورش پائے گا۔ یہ تو بڑی خوشخبری والی بات تھی۔ پھر فرمایا گیا، یہی روایت آگے آ رہی ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، 6 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو آپ کی ولادت ہوئی تو آپ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں چلے گئے۔
پھر فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں، ام فضل فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین میری گود میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہی روایت ایک ہی روایت جا رہی ہے، میں نے امام حسین کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار دے رہے تھے، محبت کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ کچھ لمحے کے بعد میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زارو قطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اپنے نواسے کو پیار دے رہے ہیں، خوشی کا عالم ہے، آپ اداس ہیں، رو رہے ہیں، آنسو زارو قطار جاری ہیں، اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس نواسہ حسین کو میدان کربلا کے اندر آپ کی امت کے لوگ عن قریب شہید کر دیں گے۔ اور پھر جبرائیل نے آ کے مجھے اس میدان کربلا کی مٹی بھی مجھے دے کر گئے ہیں، یہ اس جگہ کی مٹی ہے، یہ سند کے ساتھ روایت مستدرک حاکم کے اندر یہ مکمل روایت موجود ہے، تو یہ مٹی بھی مجھے دے کر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، یہ کوئی اچانک مارکہ نہیں لگا، بلکہ یہ شروع سے امام حسین کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا تھا، اے محبوب آپ کی یہ نواسہ، یہ وہ نواسہ آپ کا، یہ دین کا وہ شاہکار ہے امام علی مقام کہ یہ یزیدیت سے، یہ کفر سے، یہ بڑے طوفان سے، اسلام دشمن سے ٹکرائے گا اور میدان کربلا کے اندر آپ کی امت کے لوگ اسے شہید کر دیں گے۔ تو پھر وقت گزرتا گیا، وقت آیا کہ امام علی مقام امام حسین کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ امام علی مقام بچپنا ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے نورانی فرشتے نازل ہو کر امام حسین کی حفاظت کرتے نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کا مقام اس حوالے سے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کے درمیان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ ایک صاحب دیہات سے آئے تو انہوں نے آ کے ایک ہرنی کا بچہ تحفے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ شکار کر کے لے کے آئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول کیا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے لے لیا، لے کر وہ گھر چلے گئے، بچے تھے اور بچوں کو اس طرح کی چیز سے ویسے پیار ہوتا ہے، کھیل رہے تھے۔ امام حسین جب کھیلتے وہ کھیلنے نہ دیتے، بچوں کی ایک بچپن میں ایک عجیب طرح کی پیاری سی عادت ہوتی ہے، تو امام حسن نے کہا کہ اے حسین جاؤ تم بھی نانا سے لے کر آؤ، میں یہ ہرنی کا بچہ نانا سے لے کے آیا ہوں۔ تو امام حسین بھی چلے گئے، صحابہ کرام موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بچپنا کا عالم ہے، چھوٹی سی عمر ہے، بار بار ضد کریں، نانا جی آپ نے حسن کو تو وہ بکری اپنا ہرنی کا بچہ دیا ہے، وہ خود کھیلتے مجھے کھیلنے نہیں دیتے، مجھے بھی عطا کریں۔ اصرار پر اصرار کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، بے بچے ہیں، ان کو کیا کہا جائے۔ تو قریب تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کرتے کرتے ان قریب رونا شروع ہو جاتے، ان قریب تھا کہ رونے لگتے، اچانک دیکھا کہ جنگل سے ایک ہرنی آوازیں دیتی ہوئی، ایک بچہ اٹھا کے چیختی آوازیں دیتی ہوئی اللہ کے نبی کے قدموں میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ پہلا جو بچہ تھا وہ بھی شکار ہو کے میرا وہ بچہ تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مجھے پتہ چلا امام حسن کھیلتے ہیں، امام حسین ان قریب ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے، مجھ سے یہ تو برداشت ہو جاتا ہے کہ میرے دونوں بچے مجھ سے جدا ہو جائیں، پر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یا رسول اللہ یہ میرا دوسرا بچہ بھی آپ قبول فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ لیا، امام حسین کو عطا کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ جانور امام حسین کی آنکھوں سے، بچپنا ہے، ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں برداشت نہیں کرتے، اپنے بچے قربان کر رہے ہیں۔ آج وقت آیا 10 محرم الحرام 61 ہجری ہے، میدان کربلا ہے، پردیسی کا عالم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قربان ہو چکے ہیں، مستورات ہیں، انتہائی اداسی ہے، ہر طرف سے عجیب حالات ہیں، دشمن ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے 80 تیر و تلوار کے زخم، اداس کھڑے ہوئے۔ آج یزیدیت اور اتنا بڑا لشکر کسی کو رحم نہ آ رہا تھا، اور یہ محبتیں جانوروں کی
اور یہ فرشتوں کا بچپن میں نازل ہونا دراصل وجہ یہی تھی کہ امام علی مقام کی حفاظت میدان کربلا سجانے کے لیے کی جا رہی تھی. امام حسین کی حفاظت اور یہ پروٹوکول تو جو دیا جا رہا تھا کہ جو جانور بھی اپنے بچے قربان کر رہے دے رہے ہیں، یہ پروٹوکول اس لیے تھا کہ ان قریب آنے والے وقت میں میدان کربلا سجنا ہے اور باطل کے ساتھ امام حسین نے ٹکرانا ہے جا کے، اس لیے یہ پروٹوکول دیا جا رہا تھا. تو وقت آیا 10 محرم الحرام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی غلط ہے کہ کوئی کہے کہ لڑے بھی نہیں تھے، یہ غلط افواہ ہے. وہ لڑے تھے، انہوں نے تلواریں چلائی تھی. یزیدیت کے کئی انہوں نے ان حواریوں کو واصل جہنم کیا تھا. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے اور اس قدر مجبور آدمی ہو کے، ان کے لڑنے کا انداز یہ تھا کہ تلوار رک نہیں رہی تھی اور یزیدیت کو کٹتے جا رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پریشان حال بھی کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ امام حسین کی تلوار رک پائے. اگر یہ نہ رکی تو پوری یزیدیت ختم ہو جائے گی، ایک بھی باقی نہیں بچے گا. کوئی ایسا معاملہ کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی تھی. کون کہتا ہے؟ تلوار اٹھائی تھی. امام حسین نے جنگ کی تھی، ان کے ساتھ لڑے تھے اور کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا تھا. اور پھر شہادت کس طرح ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اذان پڑھو. یہ نبی کا گھرانہ ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جب اذان پڑھو گے، اذان کے وقت ان کی چلتی ہوئی تلوار، جہاد جو ہو رہا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اذان کے وقت یہ تلوار بھی ان کی رک جائے گی. یہ نماز میں سجدے میں جائیں گے، اوپر سے سر قلم کر دیا جائے گا. علی کے شیر کو دھوکے کے ساتھ ذبح کیا گیا تھا. اگر یزیدیت کے اندر طاقت ہوتی، سامنے آ کے کوئی وار کر کے دیکھتا، قتل نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے یہ چال چلی، ایسا کرو وگرنہ پوری یزیدیت ختم ہو جائے گی. اذان پڑی تو اچانک تلوار رک گئی. امام علی مقام امام حسین سجدے میں چلے گئے. اب یہاں پہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، اور اس سبق کو ہم نے یاد کرنا ہے، خاص طور پہ جوان طبقے کے لیے. ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سے اذانوں کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. امام علی مقام امام حسین 80 تیر و تلوار کے زخم کا درد کی وجہ تھی، تلوار نہیں رکی، چلتی رہی. 70-72 تن قربان ہو چکے تھے، تڑپتے لاشیں تھے، ان کے غم کی وجہ سے بھی تلوار نہیں رکی، چلتی رہی. 3 دن کی پیاس کی شدت تھی، اس پیاس کی وجہ سے بھی تلوار نہیں رکی، چلتی رہی. پردیسی کا عالم تھا، ہر طرف سے دشمن تھے، ان کے خوف کی وجہ سے بھی تلوار نہیں رکی، چلتی رہی. اس قدر معاملات کے باوجود تلوار نہیں رکی. اچانک تلوار رکی کیوں؟ اذان آ گئی تھی، اذان سنائی دی، تلوار رک گئی. امام علی مقام سجدے میں چلے گئے. یہ ہمیں سبق تھا. آج کوئی کل قیامت کی کوئی کہے کہ میں کہوں گا کہ میری یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی. خدا کی عزت کی قسم، کائنات کے اندر کوئی بندہ اس قدر مجبور نہیں ہو سکتا جس قدر مجبور اور پریشان امام علی مقام میدان کربلا میں تھے. تب بھی نماز نہیں چھوڑی تھی. اور اس وقت کو یاد کر کے ہم کبھی دیکھیں کہ ہماری کبھی کوئی ایسی مجبوری کہ ہم نماز نہ چھوڑیں. ہاں کبھی امام حسین سے بھی بڑی مجبوری بن جائے نا، پھر چھوڑ دیں نماز. اعتراض بنتا ہے نا. کل قیامت کے دن کہا جائے بھئی تمہیں میدان کربلا کا سبق یاد نہیں تھا، تم نے اس مجبوری کی وجہ سے نماز چھوڑ دی تھی. ہم کہہ سکتے ہیں پروردگار ہماری مجبوری اس سے بھی بڑی تھی، اس لیے ہم نے نماز چھوڑی تھی. اگر بڑی مجبوری اس سے بن جائے، اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے اور یقیناً نہیں آنی، یقیناً نہیں آئی کبھی، پھر نماز کیوں چھوڑیں ہم؟ حسینیت کا نعرہ تو لگائیں. امام علی مقام نے جو سبق دیا تھا، عملاً سبق دیا تھا، اس کو ہم نے کبھی یاد نہ کیا. تو امام علی مقام امام حسین سجدے میں چلے گئے. اوپر سے یزیدیت نے تلوار کے وار سے امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. 61 ہجری 10 محرم الحرام اور ظہر کے بعد کا وقت تھا. امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اور یہی دن تھا
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار مدینہ میں رو رہی ہیں. کسی نے آ کے پوچھا کیا ماجرا ہوا، اس قدر کیوں رو رہی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میں نے ابھی خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور زلف مبارک بکھری ہوئی ہیں، غد و غبار سے بھری ہوئی ہیں، انتہائی اداس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل آج میرے بیٹے میرے نواز حسین کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، اسی جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں. اور ہو بہو اسی وقت، یعنی یہی وقت تھا 10 محرم الحرام ظہر کے بعد کا وقت. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حالت، بال بکھرے ہوئے، داڑھی مبارک میں غد و غبار، انتہائی پریشانی کا عالم. عرض کی فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو آپ کے قدموں میں، یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ داڑھی بکھری ہوئی، زلفیں بکھری ہوئی، غد و غبار، چہرے کے آثار بدلے ہوئے، اس قدر اداس تو کبھی ہم نے نہ دیکھا آپ کو. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ دراصل ابھی میدان کربلا میں میرے نواسہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اور پھر فرماتے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی. یہ روایات ہیں حدیث مبارکہ سند کے ساتھ. ایک شیشی تھی اور اس کے اندر خون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی خون سے بھرے ہوئے. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے نواز حسین کی گردن کا خون جمع کر کے آیا ہوں ابھی. ہائے 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 اللہ اکبر. تو کس قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اداس کیا ان لوگوں نے. اور آج بھی کچھ لوگ انہی لوگوں کا نعرہ لگاتے نظر آئیں یزیدیت کا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ممبر پر، خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا کہ دور سے امام حسن حسین دونوں دوڑتے آ رہے ہیں. چھوٹی عمر ہے، کبھی گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑا اور چل پڑے، وہاں جا کے ان دونوں کو اٹھا کے لے آئے، گود میں بٹھایا. ارے جس نبی کو اپنے نوازوں کا تھوڑا سا گرنا برداشت نہیں ہوتا، اس نبی کی روح پر کیا بیتی ہوگی جب اس نواسے کی گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا ہوگا. یہ حالات کی امت نے. اللہ اکبر. پھر وہ یقیناً انتہا ہوئی ظلم کی اور یہ آزمائش تھی. تو ہوا یہ کہ یہ لٹا پوٹا قافلہ جب جا رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اور یقیناً یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں نیزہ اس جگہ پہ جہاں سے پانی اور دودھ اور غذائیں گزرتی ہیں وہاں پہ نیزہ مارا اور اپنا سر مبارک لٹکا کے بلند کر کے لے کے جا رہے تھے. اور اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس وقت امام زین العابدین نے درد بھرے انداز میں، اور تو کوئی تھا نہیں کہ جسے سندیسہ دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچاتے اپنی روزہ تک، اگرچہ روحانی طور پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پہ. ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، اپنے نواسے کی گردن کا خون جمع کرتا رہا میں. امام زین العابدین نے اس وقت ہوا کو کہا نسیمہ جانب بطھا گزر کن ز احوا لم محمد را خبر کن. اے ہوا جب تیرا گزر میرے نانا کے روزے پر سے ہونا تو جا کے میرے نانا کو یہ ساری خبر دے دینا کہ تیرا وہ نواسا کہ جو تیرے کندھوں پر بیٹھ کے کھیلتا تھا، نانا تیرا وہ نواسا کہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے نازل ہوتے تھے، نانا تیرا وہ نواسا کہ جس کے لیے جانور بھی اپنے بچے قربان کر دیتے تھے، نانا تیرے اس نواسے کو میدان کربلا میں تیری امت کے لوگوں نے شہید کر دیا ہے اور بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا ہے. اللہ اکبر. یقیناً وہ لوگ اگر چاہتے کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ آزمائش تھی. یہ پروردگار اپنے بندے کے خاص کارنامہ کو دیکھ کر فرشتوں کو آواز دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کر، انسان خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد کرے گا،
تمہاری اگرچہ توجہ تھوڑی سی اس وقت یزید کی طرف گئی تھی، میری نظر میرے پیارے بندے حسین کی طرف تھی۔ آج دیکھو میدان کربلا کے اندر اپنے بچے چھوٹے چھوٹے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے میرے حسین نے قربان کر دیے، اپنی گردن بھی قربان کر دی۔ اب بتاؤ فرشتوں کہ میں اس انسان کو پیدا کرتا یا نہ کرتا؟ پروردگار پھر اپنے بندوں کی یہ آزمائش لینے کے بعد فرشتوں کے سامنے نام لے کر فخر کرتا ہے اور کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں۔ اور یقیناً میں کہتا ہوں اس وقت فرشتوں نے بھی فخر کیا ہوگا، اے پروردگار یہ بھی انسان ہوتا ہے، ایسا بھی انسان ہوتا ہے، اس قدر بھی جگرہ انسان کا ہوتا ہے جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگرہ ہے۔ تو یہ قربانیاں ایسی رنگ لائی کہ آج ہم تک اسلام پہنچا، آج ہم تک حسین پہنچا۔ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو آج تقریباً ہمارے گھر گھر میں یزیدیت ہوتی۔ آج ہمارے دلوں میں محبت ہے تو وہ دراصل اس کی وجہ امام علی مقام امام حسین کی وہ قربانیاں ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میدان کربلا کا جو مین سبق تھا وہ اذان کے بعد نماز تھی، جو بالکل ہم بھول گئے ہیں۔ دعوی محبت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل امام علی مقام امام حسین کہہ دیں کہ جو سبق میدان کربلا میں دیا تھا اس پر عمل تو نہیں کیا تھا نا تم نے، تو کیا کریں گے؟ آج وقت ہے ہمارے پاس، آج اٹھیں، ایک جنون پیدا کریں، اپنے اندر عملی طور پہ حسینیت پیدا کریں، زبانی کلامی نہیں، عملی طور پہ ہم حسینی محسوس ہو، ہماری شکل و صورت سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اوڑھنے بچھونے سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے کھانے پینے سے، ہماری گفتار سے، ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ یہ سچا حسینی آدمی ہے۔ پھر مزہ آئے گا، پھر زندگی کے اندر حسن پیدا ہوگا، پھر زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، یاد رکھیں۔ اگر یہ زبانی کلامی رہا اور اسی طرح کا معاملہ رہا اور دراصل ہمارا کردار 99% یزیدیت والا رہا تو پھر ہم جھوٹے ہیں دعوے کے اندر، پھر دعویٰ غلط ہے ہمارا۔ دعوے کے لیے دلیل چاہیے، ہم کوشش کریں۔ میدان کربلا کا جو مین مارکا لگا تھا اس کا مین مشن کیا تھا؟ اسلام کی سربلندی، اور مین آخری جو مین پوائنٹ تھا وہ نماز تھی۔ امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی تھی اس وقت بھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹی چھوٹی پریشانی کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا یہ یزیدیت کا طریقہ ہے، حسینیت یہ نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔